بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 47 میں وضو میں تخلیل شعر کا حکم بیان کیا جائے گا۔ تخلیل کے بارے میں شہید ثانی کا تحقیقی نظریہ کیا ہے، اور مقدمہ علمی کے تحت چہرے کی زائد مقدار کو دھونے کا کیا حکم ہے، اور چہرے کی مقدار میں شامل بالوں کی مختلف جو اصطلاحات بیان ہوئی ہیں ان کو بھی دھونے میں شامل کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی وضاحت دی جائے گی۔ سب سے پہلے شہید ثانی کا جو نظریہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کما یجب غسل جزء آخر مما جاورہ من المستورۃ من باب المقدمۃ۔ یہ تخلیل کے بارے میں جو بحث تھی کہ اگر بال گھنے ہوں تو ان کے نیچے والے حصے کو اور کھال کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بال ہلکے ہوں اور خفیف ہوں اور ان کے اندر سے کھال نظر آتی ہو تو پھر ان کو دھونا چاہیے، تخلیل کرنا چاہیے اور کھال تک پانی پہنچانا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر بال گھنے ہوں اور کھال مستور ہو یعنی چھپی ہوئی ہو، ڈھکی ہوئی ہو، تو بھی واجب ہے کہ ایک دوسرے جز کو بھی دھویا جائے جو اس کے قریب قریب ہے، یعنی کھال ڈھکی ہوئی کھال کا کچھ حصہ بھی دھویا جائے۔ یہ باب مقدمۃ العلمیہ کے عنوان سے ہے، یعنی ہم پر چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اب اگر بال گھنے ہوں تو پھر کھال کا دھونا یقیناً واجب نہیں ہے، لیکن یہ یقین کرنے کے لیے کہ جو میری واجب مقدار تھی دھونے کی وہ میں نے ادا کر دی ہے، تو تھوڑا سا اس حصے کو بھی دھو دیا جائے جو کھال کا ڈھکا ہوا حصہ ہے، جو کہ ان بالوں کے قریب ہے کہ جن کو دھونا واجب ہے۔ تو بہرحال یہ باب مقدمۃ العلمیہ بھی بہت سی جگہوں پہ یقین کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو فرض ہم پہ ہے اس کو ہم نے ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح روزے میں ہے، لوگ احتیاط کرتے ہیں، مقدمہ علمی کے طور پر ہوتا ہے۔ اب دن کا روزہ ہم پر واجب ہے تو تھوڑا 10 منٹ ادھر احتیاط کرتے ہیں صبح کی طرف سے 10 منٹ، یا مثلاً کچھ دیر وہ شام کی طرف سے، تاکہ یقین ہو جائے کہ روزے کا جو وقت معین تھا ہم نے اس کو پورے کے اندر ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح مقدمۃ العلمیہ کے عنوان سے واجب ہے۔ اب آتے ہیں شہید ثانی کا اس میں نظریہ کیا ہے۔ وَالْأَقْوَى عَدَمُ وُجُوبِ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ مُطْلَقًا۔ قوی تر نظریہ یہ ہے کہ بالوں کی تخلیل کرنا اور بالوں کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، مطلقاً بہر صورت، چاہے بال گھنے ہوں یا ہلکے ہوں، خفیف ہوں۔ جناب یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ ادلہ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بالوں کی تخلیل واجب نہیں ہے، چاہے بال خفیف ہوں یا کثیف ہوں، گھنے ہوں۔ وفاقا للمصنف فی الذکر والدروس وللمعظم، یعنی مصنف یعنی شہید اول بھی ذکر شیعہ میں اور دروس شرعیہ میں اسی نظریے پر ہیں کہ بالوں کی تخلیل واجب نہیں ہے، چاہے وہ گھنے ہوں یا خفیف ہوں۔ وللمعظم، اور بہت سے جو علماء ہیں وہ بھی اسی نظریے پر ہیں کہ بالوں کی تخلیل واجب نہیں ہے۔
اور ان میں کون کون سے علماء شامل ہیں اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، معظم میں کون کون سے علماء شامل ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ طوسی اپنی کتاب مبسوط میں، محقق ہلی اپنی کتاب معتبر میں، اور علامہ ہلی منتہی المطلب میں، اور محقق ثانی کرکی جامع المقاصد میں اسی نظریے پر قائم ہے کہ بالوں کی تخلیل واجب نہیں ہے، کیونکہ جناب علی تخلیل جب انسان کی ایک ریش ہے یا داڑھی ہے تو پھر اسی کے اوپر پانی بہا دینا کافی ہے، اس کے اندر جناب علی جا کر کھال کو دھونا یہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر مناسب ہے کہ ہم ان ادلہ کی طرف بھی اشارہ کریں کہ جن کے تحت یہ بحث کی جاتی ہے کہ تخلیل شعر واجب نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر بال کثیف ہوں، گھنے ہوں، تو اس وقت تو کھال کا دھونا واجب نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح روایت ہے زرارہ کی امام باقر علیہ السلام سے، اس کا بیان ہے قلت لہ ارأیت ما احاط بہ الشعر، کہ جو بال جس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا ما احاط بہ من الشعر فلیس علی العباد ان یطلبوہ ولا یبحثوا عنہ ولکن یجری علیہ الماء، کہ جس کھال کو بالوں نے احاطہ کیا ہوا ہے تو انسانوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو جا کے طلب کریں اور اس کی جا کے تفتیش کریں اور اس کو جا کے دھوئیں، بلکہ اسی بالوں پہ اگر وہ پانی بہا دیں تو کافی ہے۔ اسی طرح محمد ابن مسلم کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، سوال کیا اس شخص کے بارے میں یتوضا، جو وضو کرتا ہے، ایبطن لحیتہ، کیا وہ اپنی ریش کے نیچے جا کر کھال کو بھی دھوئے؟ فرمایا نہیں۔ تو جب خفیف ہوں گے بال ریش کے تو مشہور کی طرف منسوب ہے کہ اس وقت بھی کھال کو دھونا واجب نہیں ہے، کیونکہ روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے اور ان میں کھال کو ڈھونڈ کر ان کو دھونا واجب نہیں قرار دیا گیا۔ اطلاق اسی روایات میں ہے کہ جناب علی اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ شعر بال گھنے ہوں یا خفیف ہوں، اور اس کا یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ روایات سے گھنے بال مراد ہو سکتے ہیں چونکہ وہ احاطہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا جی کیا اختلاف نظر اس میں پایا جاتا ہے۔ ایک بحث کی طرف اور بھی اشارہ کرنا مناسب ہے کہ پہلے جہاں پر نیت کی بحث ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے اشارہ کیا تھا شہید ثانی نے کہ یہ جو دھونا ہوتا ہے چہرے کا یا ہاتھوں کا بھی دھونا، وضو میں جو دھونا ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ جو مشہور علماء ہے وہ اجازت نہیں دیتے۔ خود جو چہرے کا دھونا واجب ہے یہ تو قرآن میں ہے جناب علی، اس کے بارے میں بھی بحث ہونی چاہیے تھی، اور احادیث میں بھی ہے۔ وضو میں جو دھونا ہے فاغسلوا وجوہکم کا لفظ ہے، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لو۔ تو یہ جو مقدار ہے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک دھونا اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان میں جو مقدار آتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اور روایات بھی ہیں۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، زرارہ نے کہا اخبرنی عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضع الذي قال اللہ تعالی عز وجل، کہ چہرے کی وہ حد بیان کریں جس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا الوجه الذي قال اللہ وامر اللہ بغسلہ الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد علیہ ولا ينقص منہ، چہرہ کی وہ حد کے جس کو دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس سے کم و زیادہ نہیں کر سکتے۔ ان زاد علیہ لم یوجر و ان نقص منہ آثم، اگر اس پر زیادہ دھوئے گا تو آجر نہیں ہے،
اور اگر کم کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ وہ حد کون سی ہے؟ ما دارت علیہ الوسطی والابہام من قصاص شعر الراس الى الذقن وما جرت علیہ الاصبعان مستدیرا فہو من الواجہ۔ وہ جو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں حصہ آتا ہے اور بال اگنے کے سر کے بال اگنے کی آخری حد سے لے کر تھوڑی تک اس کو دھونا واجب ہے، اور جو حصہ اس چہرے کا ان دو انگلیوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اس کو بھی دھونا چہرے کی حد ہے۔ وما سوا ذلک فلیس من الواجہ، اس کے علاوہ چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ فقال له الصدغ من الواجہ، کان پٹی چہرے کا حصہ ہے؟ فرمایا لا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب اوپر سے نیچے کی طرف دھونا؟ یہ صحیح زرارہ ہے۔ فرمایا حکا لنا ابو جعفر علیہ السلام وضو رسول اللہ، امام باقر علیہ السلام نے رسول اکرم کا وضو ہمارے لیے بیان کیا۔ فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فاسدلها على وجهه من اعلى الوجه، نبی اکرم نے پانی کا ایک ظرف منگوایا اور اس میں اپنا دایاں ہاتھ داخل کیا اور ایک چلو بھر کے اسے اپنے چہرے کے اوپر سے انڈیل دیا اور ڈال دیا۔ تو یہ اوپر سے من اعلی الوجہ کا لفظ آیا روایت میں، نبی اکرم کا جو وضو بیان کیا ہے امام نے۔ ثم مسح بیدہ الجانبین جمیعا، پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے دونوں طرفوں کو بھی چہرے کے اچھی طرح دھو دیا۔ علامہ منتہی المطلب میں اور شہید اول ذکرہ میں اس روایت کے بعد فرماتے ہیں روی انہ قال بعدما توضع، نبی اکرم نے وضو کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس روایت کے باوجود بہت سے علماء، سید مرتضیٰ، ابن ادریس ہلی، ابن سعید ہلی، شہید اول، شیخ بہائی، صاحب معالم، چہرے کو الٹا دھونے کے بھی جواز کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں روایات میں حاصر نہیں کی گئی اسی طریقے سے دھونے کی، بلکہ وہ نبی اکرم کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے، لیکن فعل جو ہوتا ہے وہ حاصر پر دلالت نہیں کرتا۔ تو یہ تھا جو اختلاف نظر تھا یا اس کی حد بندی کے بارے میں دلیل۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں اور وہ کون سے بال ہیں جو چہرے کے دھونے میں شامل ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْخَدِّ وَالْعِذَارِ وَالْحَاجِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْهُدُبِ، یہ سارے وہ بال ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ، اس میں برابر ہے، یعنی تخلیل کے حکم میں برابر ہے کہ خود بالوں کو دھو دیں اور اس کے اندر جو نیچے کھال ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ لحیہ، ریش اور داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں انہی کو دھو دیں کافی ہے۔ وَالشَّارِبِ، مونچھوں کے بال جو ہے، شارب مونچھ کو کہتے ہیں، یہ جو اوپر والے ہونٹ کے اوپر سائڈ پہ جنال یہ جو مونچھیں ہوتی ہیں، ان کے بال بھی اگر دھو دیے جائیں تو ان کے نیچے تخلیل کرنا اور کھال کو جا کے دھونا وہ واجب نہیں ہے۔ والخد، اور رخسارے کے بال جو ہوتے ہیں ان کے نیچے بھی کھال کو جا کے دھونا واجب نہیں ہوگا۔ رخسارے، والعذار، رخسارے پر کان کے مقابل والے جو بال ہوتے ہیں یہ اس کو عذار کہتے ہیں۔ والحاجب، حاجب ابرو والے بالوں کو کہتے ہیں، یہ جو ابرو ہوتی ہے اس کے جو بال ہیں انہی کو دھو دینا کافی ہے، حاجب ابرو کو کہتے ہیں۔ والعنفقۃ، وہ بال جو نیچے والے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان واقع ہوتے ہیں اس کا بھی حکم تخلیل کا وہی ہے جو شہید
ثانی نے بیان کیا ہے تو یہ سارے بال اس میں برابر ہیں۔ والخدب، یہ جو پلکیں ہوتی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ والخدب پلکوں کو کہتے ہیں، تو ان سب بالوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جناب علی ان کے نیچے تخلیل واجب نہیں ہے، یہی کہ ان کے اوپر پانی بہا دیا جائے کافی ہے۔ اس طرح چہرے کے دھونے کے بارے میں جو بحث تھی وہ اپنے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اور اس میں جو تھا چہرے کی حد بندی بیان ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پانی کو بہانے کا حکم جو ہے نا جی یہ اہم تھا۔ فقط جو ہے نا جی اس کو مس نہیں کر سکتے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دھونا چاہیے۔ زرارہ کی روایت تھی، ابن مسلم کی روایت تھی کہ پانی کو جاری کرنا چاہیے، اور جن روایات میں مثل الدہن کی تعبیر تھی یا اذا مس جلدک الماء فحسب کی تعبیر تھی، تو وہ کیا تھی جناب علی بہت زیادہ پانی بہانے کو واجب نہ ہونے کو بیان کرتی تھی، وإلا دھونا واجب ہے۔ اور اس حد میں جو ہے نا جی جو حدود شامل ہوتی تھیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا، اور تخلیل کا بھی تفصیلی حکم بیان ہو چکا ہے۔